آ جائیں گھر کی طرف اور شان سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام بزبان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جناب سیدنا صدیق اکبر راوی ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، اور اس بیان کو لکھا کس نے ہے؟ جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی کتاب نہج البلاغہ کے. اہل علم کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہج البلاغہ کے اندر لکھ علی رہے ہیں، اور بول کون رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جو اختلاف نکالتے ہیں ان کا منہ توڑا کس نے؟ علی نے. کس نے توڑا؟ صدیق سے اختلاف کر سکتے ہیں، علی سے اختلاف. اب بیان کون جا رہے ہیں؟ علی آگے لے کر آ رہے ہیں. امت تک کون پہنچا رہے ہیں؟ علی پہنچا رہے ہیں. در ہے شہزادی رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں. نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے دستک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صدیق مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن میں جا کے پہلے اماں سے اجازت لے آؤں، میں شہزادی رسول سے اجازت لے آؤں، میں بی بی پاک سے اجازت لے آؤں. آپ جاتے ہیں مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر، اور جا کے عرض کرتے ہیں بی بی پاک باہر صدیق آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بی بی فرماتی ہیں لے آئے اندر. جب جناب سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں تو آپ ہاتھ جوڑ کے، یہ دیکھیے یوں ہاتھ جوڑتے ہیں شہزادی رسول کے آگے اور فرماتے ہیں کہ اے شہزادی رسول اگر مجھ سے کسی قسم کا کوئی رنج ہو میں یوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور علی کو گواہ بنا کر یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا. ایک طرف ہم کیا مال لٹا رہے ہیں، ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ بس مصنوعی چند ایک چیزیں. تو صدیق اکبر نے تو سب کچھ لٹا دیا، ساری سرداری لٹا دی سرکار. آپ فرماتے کہ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی سرداری چھوڑی، سب کچھ چھوڑا فقط اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے. اور ایک فقیر روتا اور بلبلاتا ہوا، مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا اور رو رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر والے پیاسے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم علی کے ذکر پہ پیسہ خرچ کرو اور علی اسے دوگنا چوگنا کر کے واپس نہ لوٹا دے؟ روتا بلبلاتا ابو جہل کے در پہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ مدینے میں اس وقت دو سردار ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک ابو جہل ہے جو جاہلوں کا باپ ہے، ایک مولا علی شیر خدا ہے جو تمام کائنات کے مالک ہے. اب وہ روتا بلبلاتا چیختا چلاتا ابو جہل کے در پہ جاتا ہے. ابو جہل کے در پہ پہنچتا ہے اور دستک دیتا ہے، اے سردار باہر تو آؤ صحیح، میری داد رسی کرو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے. سنا ہے تو عرب کا سردار ہے، سنا ہے تو مدینے میں سردار بن کے بیٹھا ہے، میری داد رسی کر، میری جھولی بھر دے. اور وہ سردار باہر آتا ہے اور وہ مذاق اڑانا چاہتا ہے مولا کائنات کا، اور اسے بولتا ہے کہ 3 دن سے مولا کائنات کے گھر میں بھی فاقہ ہے. کس کے گھر میں فاقہ ہے؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے. بچے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے. ذرا خیال تصور میں یہ واقعہ لائے تو صحیح. تو ابو جہل باہر نکلتا ہے اور 3 دن سے تاک میں بھی تھا کہ کوئی آئے اور اسے علی کے پاس بھیجوں
میں اسے ذلیل کرنے کی کوشش تو کروں. تو ہوتا کون ہے ذلیل کرنے والا؟ رب کائنات نے تجھے جواب دے دیا، اور جسے رب جواب دے دے اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. ابو جہل کہتا ہے اے فقیر، اس مدینے کا سردار، اس عرب کا سردار میں نہیں ہوں، علی ہے. میں نہیں ہوں، علی ہے. تو روتا بھی بلاتا میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو نے جانا ہے تو علی کے پاس جا. وہ مدینے کا سردار ہے، وہ عرب کا سردار ہے. وہ تیری جولی بھر دے گا، وہ تجھے خالی نہیں آنے دے گا، وہ تجھے خالی نہیں آنے دے گا، خالی نہیں آنے دے گا. وہ شخص چیختا چلاتا اور خوشیاں مناتا ہوا، اس کا رونا خوشی میں بدل جاتا ہے، اور وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اور وہ بلبلاتا ہوا اور خوشی میں چہکتا. اب اس کا رونا خوشی کا رونا ہے، اب اس کا چہنا خوشی کا چہنا ہے. وہ خوشی میں مولا کائنات کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور عرض کرتا جاتا ہے اور صدائیں لگاتا جاتا ہے، اے عرب کے سردار، اے عرب کے مولا، اے مدینے کے مولا، سنا ہے آپ مشکل کشا ہے، میری جولی خالی ہے، میرے بچے فاقے میں ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں. میں آج آپ کے در پر داد رسی لینے آیا ہوں. مولا کائنات میری داد رسی کو آئیے، میری داد رسی کو آئیے، میری خالی جولی کو مولا کائنات بھر دیجیے. جب علی شیر خدا کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، مولا کائنات گھر میں موجود ہے، جب یہ آواز پڑتی ہے تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک نظر حسن و حسین کی جانب دیکھتے ہیں، گھر کی جانب دیکھتے ہیں. گھر میں بھوک ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. اور ایک نگاہ اس فقیر کی صدا کی جانب دوڑتے ہیں اور سنتے ہیں اور آسمان کی جانب دیکھتے ہیں کہ مولا آج علی کو کس امتحان میں ڈال دیا. علی 3 دن سے فاقے میں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، اور یہ فقیر آ گیا ہے اور کل کائنات نے پکارنا ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آج اگر اس کی حاجت روائی نہیں کرتا، آج اگر اس کی مشکل کشائی نہیں کرتا تو قیامت تک ان عاشقوں کو کچھ لوگ تانا دیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بلاؤ مولا علی شیر خدا کو. تم مشکل کشا کہتے تھے، وہ ابو جہل کے بھیجے ہوئے شخص کی مشکل کشائی تو ہو نہ سکے. اور مولا کائنات ساروں کو تاڑ ہو رہے ہیں، مولا کائنات ساروں کو تاڑ ہو رہے ہیں. اور روتے روتے آپ دروازے کی جانب جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. مولا کائنات مولا علی شیر خدا دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ کھولتے ہیں، سامنے فقیر کو دیکھتے ہیں اور اپنے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے. اور اپنے قدمین شریفین میں دیکھتے ہیں کچھ بجری پڑی ہوئی. بجری سمجھتے ہیں نا، کچھ روڑے کچھ پٹے، بجری پڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر پڑے ہوئے ہیں. اور آپ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور اس فقیر کو کہتے ہیں اپنی جولی آگے کرو، اپنی جولی، اپنی جولی، اپنی جولی. وہ فقیر یوں آگے کرتا ہے، یوں آگے کرتا ہے، اور مولا کائنات یوں مٹھی پڑتے ہیں کنکریوں کی اور اس کی جولی میں رکھ کر اور یوں سمیڑ دیتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں یہ جولی بند رکھ، اور ابو جہل کے دروازے پہ جا کے یوں کھول دیں. اور آپ اس کنکریوں پہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور پھونک مارتے ہیں اور اس کی جولی میں ڈال کے جولی بند کر کے ابو جہل کے دروازے پہ بھیجتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ کھولنے کہاں ہے. ابو جہل کے سامنے جا کر اس جاہل کو بتانا، اس جاہل کو دکھانا کہ تو آیا کس در پہ تھا. آیا مولا علی شیر خدا کے در پہ تھا، آیا مولا کائنات کے در پہ تھا، آیا اس در پہ تھا جہاں سے صحابہ بھی خیرات لیتے رہے، آیا اس در پہ تھا جہاں سے کل کائنات خیرات لیتی رہی، آیا اس در پہ ہے جہاں سے کسی کی جولی خالی نہیں رہی، آیا اس در پہ ہے جہاں سے ہر جولی بڑی جاتی رہی ہے. آج اس در سے خالی نہیں جا سکتا. جبرائیل بھی سوال لے رہے ہیں اس سے، جبرائیل بھی معافیاں مانگتے رہے ہیں اس در سے. ہاتھ جوڑ کے جبرائیل نے معافیاں مانگی ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافیاں. اس کے بعد ایک روایت جبرائیل امین کی سناؤں گا، اس کے بعد تو وہ شخص جب اس کی جولی بڑھ گئی
اب علی نے بڑی ہے اور اس کے سامنے پتھر ڈالے ہیں. علی نے جولی کو بڑھا ہے اور علی نے جولی میں اس کے سامنے کنکر ڈالے ہیں اور اس نے اپنی جولی کو بند کر لیا ہے اور وہ ناچ رہا ہے اور وہ عشق کے ترانے گا رہا ہے اور گا رہا ہے. آپ مولا علی مشکل کشا، اے مولا علی شیر خدا، قربان جائے آپ پر، قربان جائے آپ کے بچوں پر، قربان جائے آپ کے گھرانے پر. خود پیاسے ہیں، خود بھوکے ہیں اور میری جولی کو بھر دیا ہے، میری جولی کو چار چاند لگا دیے ہیں. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ابو جہل کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ بھاگ کے دروازے تک آتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ دیکھو تو صحیح علی نے اسے دیا کیا ہے. یہ اتنی خوشی منا رہا ہے، یہ اتنی خوشی منا رہا ہے، اتنی خوشی منا رہا ہے. علی خود 3 دن سے بھوکا ہے، علی خود 3 دن سے پیاسا ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں تاک میں تھا، مجھے پتا ہے علی کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اسے ایسا کیا دے دیا ہے، اسے ایسا کیا علی نے عطا کر دیا ہے کہ یہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے جیسے کل کائنات کے خزانے سمیٹ کے لے آئے. کسی کو سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، میں نہیں ڈالنا کہ آپ نے سمجھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری. میاں صاحب بھی بڑے شان ہیں، کہتے ہیں اگلا سین بتائیں جو کھولی تو کیا ہوگا. واہ واہ. اچھا میرا خیال ہے شاید کوئی اس مجلس میں کوئی ایک آدھ بیٹھا ہو جس نے پہلے یہ واقعہ سنا ہو. میرا ذاتی سا خیال ہے، اللہ معاف فرمائے غلط بھی ہو سکتا ہو. تو جناب مولا کائنات کی بڑی ہوئی جولی جب وہ لے کر ابو جہل کے دروازے پہ پہنچا، ابو جہل باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا اور کہتا دکھا تو صحیح علی نے تجھے دیا کیا ہے. بڑی چوڑیاں مار رہا ہے، بڑا چوڑا ہو کے ٹر رہا ہے، بڑا چہرہ ہو رہا ہے، کی دیتا علی نے آپ پتہ تو لگے. تو کہنے لگا اے جاہلوں کے باپ، جسے صدیق نے بھی مولا مانا اس مولا نے میری جولی کو بھر دیا ہے. اور مولا کائنات نے اپنی کے کہنے کے مطابق جب اس فقیر نے اپنی جولی کو کھولا، اس نے اپنی جولی کو جاڑا تو ابو جہل کے گھر کے اندر ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ہیرے جواہرات چمک رہے تھے، دمک رہے تھے. نعرہ حیدری، ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 نعرہ حیدری. شاعر کہتا ہے، اسے تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. اس دنیا کا سارا نظام کہے تو اپنے اشاروں سے پلٹ دے. یہ شان ہے ان کے گھر والوں کی، سردار کا حالت کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے. بس آخری روایت اسے مختصر کر کے اور اس کے بعد اجازت. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا دل کرتا ہے انار کھانے کو، آپ کا دل کرتا ہے انار کھانے کو. یہاں پہ جبرائیل نے آنا ہے، یہاں پہ جبرائیل نے آنا ہے. ذرا دھیان سے سنیے گا یہ نکتہ. آپ کا دل کرتا ہے انار کھانے کو. آپ جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے عرض کرتی ہے، جناب مولا علی کائنات میرا آج دل کر رہا ہے انار کھانے کو، میرا دل کر رہا ہے انار کھانے کو. بازار جائیے میرے لیے انار لے آئیے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام بازار جاتے ہیں اور اپنی جیب مبارک میں دیکھتے ہیں پیسے اتنے ہیں کہ ایک انار خریدا جا سکتا ہے. کتنے انار خریدے جا سکتے ہیں؟ ایک. باجیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے انار خریدے جا سکتے ہیں؟ کتنے انار؟ ایک. جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے ان پیسوں سے ایک انار خریدا. غور سے سنیے گا، موقع ضائع کر دیا، سمجھ کچھ نہیں آیا. کیا کیا؟
एक अनार खरीदा और वो अनार लेके उस रेड़ी वाले से निकले और चले। जब चले तो पीछे से एक फकीर ने सदा दी, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे अनार खिलाए, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे अनार खिलाए। मौला कायनात ने एक नजर आसमान की जानिब, एक अनार वाले की जानिब, एक मांगने वाले की जानिब दुलाई और एक गढ़ में दुलाई जहाँ पे शहजादी रसूल बैठे, और अपने जेब मुबारक की तरफ भी देखा और फरमाया मौला हर दफा यही माजरा है, घर में शहजादी रसूल इंतजार में है, मैं होता तो बात कोई नहीं थी। सैयदा इंतजार में है कि अली गए हैं अनार लेकर आएंगे, और सैयदा का दिल है अनार खाने को। पैसे इतने थे कि एक ही ले सकता था, उन पैसों से एक अनार ले लिया और उसे खरीद भी लिया। अब सवाली भी इसी इंतजार में था कि अली के सिवा दे कोई नहीं सकता, और उसने सदा लगा दी कि है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे अनार खिलाए। सदा भी अली के लिए लगा रहा है, सोच समझ के लगा रहा है। मौला कायनात ने वो अनार पकड़ा और उस फकीर को पकड़ा दिया। अनार किसको दिया? उस सदा लगाने वाले को दे दिया। जब सदा लगाने वाले को अनार मौला कायनात ने दे दिया और घर पहुंचे, मुख से कह रहा सारा अंदर का मामला निकाल दिया। घर पहुंचे दस्तक हुई और उधर सैयदा देख रही, सैयदा ही देख रही है। मौला कायनात ने अंदर से कुंडी लगाई और दस्तक हो गई। उधर से सैयदा पूछती है अली मेरा अनार, अली गौर कीजिएगा, गढ़ है शहजादी रसूल का, फातिमा बतूल अलैहिस्सलाम का, और अनार लेकर अली आए हैं। शहजादी को पता है कि अनार आ गया है। शहजादी पूछती है अली मेरा अनार, इतने में कि अली जवाब देते, दरवाजे की दस्तक होती है, अली दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और सामने एक शख्स खड़ा है। वो कहता है अली ये आपके लिए तोहफा आया है। आप थाल का जब ऊपर से पर्दा उतारते हैं, अंदर कितने अनार होते हैं? 9। अंदर कितने अनार होते हैं? 9। और फरमाते हैं, अली फरमाते हैं कि ऐ साहिब ये मेरे अनार नहीं, से वापस ले जाओ। अच्छा हम जैसा होता क्या करता? थोड़ी पकड़ लेता। मौला कायनात ने फरमाया यहाँ पे इम्तिहान हो रहा है, देखिएगा इम्तिहान होता किसका। आपका मेरा इम्तिहान नहीं है। अली फरमाते हैं ये 9 अनार अली के नहीं हो सकते, तो जो भी है इन्हें वापस ले जा। वो कहता है माजरत के साथ अपनी जेब से एक अनार और निकालता है और उधर रखता है और कहता है ये 10 अनार आपके लिए लाया था। और माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता है मौला मैं जिब्राईल अमीर हूँ, मुझसे गुस्ताखी हुई, मैं चेक कर रहा था आसमाने रब्बे कायनात पर, मैंने कुल मुलाइका से आपके इल्म के चर्चे सुने हैं और मैं आपको चेक करने के लिए आया था, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। अली फरमाते हैं हाँ एक दिया था 10 आ रहे हैं। ये अली का ईमान और यकीन है। ये अली 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 अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हकीकी मानों में अली वाला बनाए, नबी वाला बनाए, अली का गुलाम बनाए, नबी का गुलाम बनाए। हमारे किरदार में से, हमारे ईमान में से अली और नबी झलकना चाहिए। हमारी अखलाकियात अली और नबी से जुदा नहीं होनी चाहिए। अली देते रहे, हम छीनते रहे। अगर हम छीनने वाले बने तो ज़्यादती हो जाएगी ना। हम माँ बाप से छीने, माँ भूखी बैठी हो, बेटा भूखा बैठा, हम अब छीनना शुरू कर दें तो क्या होगा? हम अली वाले नहीं बन सकते। किरदार अली ये है कि बांटते जाओ, रब्बे कायनात देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा आना, मेरा बोलना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह आने में कबूल मंजूर फरमाए। हमारी ज़मीनों को सजदों की इज्जत अता फरमाए और हमें हकीकी माना में मिलाद वाला बनाए। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में, चूँकि आपका अंदाज जी
जनाब मोहतरम प्रोफेसर कासिम अल कादरी साहब आप जिक्र अली कर रहे थे, चूँकि खतीबाना अंदाज और होता है और जो प्रोफेसर वाला अंदाज होता है वो और होता है, तो ज़रा आप जो अंदाज है प्रोफेसर वाला वही उसी अंदाज में आप हुजूर का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह पाक आपके इल्म में और बरकत अता फरमाए। एक मरतबा ज़रा मोहब्बत से पुकारिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना ज़रा सुभान अल्लाह, सारे हाथ बुलंद करके ज़रा बोले सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के मायने हैं अल्लाह पाक है, जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उससे मिलता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अगर बात समझ में आए। सुभान अल्लाह के मायने है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह के 9 हरूफ है, 9 को 10 के साथ ज़रब दे, कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ा जाए 10 नेकियां मिलती है, 10 नेकियां मिलती है। सुभान अल्लाह के 9 हरूफ है, 9 को 10 के साथ ज़रब दे तो 90 बन जाता है। पता चल गया जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उससे 90 नेकियां मिल जाती है। फिर शायर ने भी कहा, एक पंजाबी का शायर वो कहता है पावे सच्चे रहना, पावे खपे रहना, पावे सच्चे रहना, पावे खपे रहना, नेकियां दे पर खपे रहना। एक बार कहे सुभान अल्लाह, नेकियां रब तो खपे रहना। एक बार कहे सुभान अल्लाह, हाँ हाँ एक बार कहे सुभान अल्लाह, एक बार कहे सुभान अल्लाह, नेकियां रब तो खपे रहना, नेकियां रब तो 90 रहना। क्योंकि कहना पड़ेगा हो जाए जिसपे अनायत हुजूर की सर चढ़ के बोलती है मोहब्बत हुजूर की। माँ की खाली झोलियां भर गई बेटों से, अल्लाह ने यूं बनाई विलादत हुजूर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं दुआ देना जेड़ा बेऔलाद बैठा है अल्लाह उस हुजूर दी औलाद आले अतहार दे सदके चांद दा पुत्र दे दे। सुभान अल्लाह। हो जाए जिस वजह पर अनायत हुजूर की सर चढ़ के बोलती है मोहब्बत हुजूर की। माओ की खाली झोलियां भर गई बेटों से, अल्लाह ने यूं बनाई, अल्लाह ने यूं बनाई विलादत हुजूर की। उनके झुकना प्यावे अर्श में हर्ष वल्ले रखन कौन गरीबा की लाच आया पावे शादे पावे गनासी कासा ले हुए थे लाच आया कैसा करम करीब कमाल कीता नया जो खाली रच आया सतियां बात भी ना सिर ऐच लगदा जिवें सोना जमाने पे आज आया, जिवें सोना जमाने पे आज आया, जिवें सोना जमाने पे आज आया। इसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र अहले बैत हो जाएगा इंशाअल्लाह, जो नबीर भाई ने मुझे फरमाइश की है। और हम आज दुआ गो है खुसूस हुजूर की आल के सदके, हुजूर की आमद के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत नबीर भाई को चांद सा बेटा था। सब कह दें आमीन। और जितने आए बैठे हैं अल्लाह सब की झोलियों को भर दे। कह दें आमीन। बुजुर्ग फरमाते हैं आमीन कह देना चाहिए। पूछा कि बाबा जी क्यों? कहा क्या पता किसी एक बंदे की आमीन के सदके पूरी महफिल का बेड़ा पार हो। मैं दुआ करता हूँ माए बहनें बैठी हैं, अल्लाह पाक इनकी भी नेक तमन्ना मुरादें पूरी फरमाए, इनकी भी मुश्किलें आसान फरमाए। जितने बीमार बैठे हैं सबकी बीमारी को दूर फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपकी समातों की नजर उनके पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज आपने सुना तो है, लेकिन अब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता जाएगा। और मैं आपकी समातों की नजर दावत देना चाहता हूँ जनाब मोहतरम बाबा फरीद गंज शकर आपके रंग में रंगे हुए जनाब मोहतरम मोहम्मद फरहान फरीदी साहब माशाअल्लाह आपको मैं सदा दे रहा हूँ। आप अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। और मोहम्मद सदीक नूरी साहब आप भी पाकिस्तान की बेहतरीन आवाज आप भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप स्टेज पे जलवागर हो। आप नारा बुलंद फरमाए नारे तकबीर।
بولو گے میرے ویر گج کے بولو میرے ویر نعرہ تکبیر اچھی بول میرے ویر تیری بدل جائے تقدیر ہاتھوں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسالہ نعرہ حیدری 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 علی علی کہو حیدری 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 اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا علی الحسن والحسین میں شکر گزار ہوں رب کائنات کی ذات کا جس نے ایک مرتبہ پھر یہ احسان سے بخشی اس کے محبوب کا ذکر کر سکو دعا گو مالک مولا میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اس محفل کو سجانا اس محفل میں آنا مالک اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی بولو ذرا سارے آمین اللہ پیر صاحب نے تم دسیا بھی آمین میں کتنا فائدہ بلند وادنا بولو آمین میں مشکور ہوں جناب محترم ولی ابن ولی آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبری شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا آل نبی اولاد علی پیر سید امجد حسین شاہ بخاری عدد العالی اطاللہ عمرہ زید شرفہ آپ نے خلیفہ مزاج جناب محترم پیر طریقت رہبری شریعت ہر دل عزیز شخصیت اور سب بڑی گل رون کے محفل بولو ذرا سبحان اللہ رون کے محفل ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم پیر میاں مدثر حسین نقشبندی مجددی امجدی آپ تشریف فرمان ہے میاں سون ماشاءاللہ نام ہی کافی اور میرے بڑا ہی خوبصورت نام ملک پاکستان دی مرکزی محفل دھات زینت جناب محترم میرے بھائی محمد صدیق نوری صاحب آپ کی تشریف لائیں اور میری طبیعت کافی نساز ہے کچھ پیر صاحب کے نال ذکر کیتا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی کچھ انہوں صدیق قریبلا محمد صدیق نوری صاحب نے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی اللہ آپ نے سلامت رکھے بولو ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ درود پاک سنتی بارگاہ کے اس یقین نال پڑھنا ہے کہ اسی اتھے پڑھ رہے ہیں سرکار اتھے سن رہے ہیں سارے دا ایمان ہے جیدہ ایمان ہے سچا بلند کرے جیدہ ایمان ہے دوسرے بندے نے میری گل کوئی نہیں جیدہ ایمان ہے کہ سرکار ضرور سن دے اور دنیا ماما پیڑا تشریف فرمان ہے اللہ پاک سجدہ کائنات دے سرکار مالک ہر مشکل آسان فرمائے جنہیں بے اولاد نے اولاد نورینہ عطا فرمائے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب